اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے۔ اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر صبح، ہر شام ربیع الاول ہے۔ مومن کبھی ساعتوں اور لمحوں کی محبت نہیں کرتا، اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ میرے آقا کملی والی کی محبت ماں سے، باپ سے، مرشد سے، آقا سے، باس سے، بڑے سے بڑھ کے ہے، تو کیا ہم ان محبتوں کو وقتوں کی قید میں لگائیں؟ نہیں۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول آقا کی آمد باسعادت۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ عشق اور محبت کے تقاضے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچہ معصوم گیا ہے اسکول میں، کھانا پکاتے ہوئے وہ بچہ نہیں کہہ رہی، لیکن تصور میں ڈوبی ہے۔ اب بیٹھا ہوگا، اب پڑھ رہا ہوگا، اب شرارتیں کر رہا ہوگا، آتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں اغوا نہ ہو جائے۔ اب اس بچے کی دل میں جو تسبیح پڑھی جا رہی، اس کا نام عشق ہے۔ میرے آقا کا تصور ہر پل، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے۔ میرے آقا کی محبت اور عشق، اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اور مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں کملی والے کو دعوت نامہ بھیجا کریں، کارڈ بھیجا کریں، میرے حضور کا ایک کارڈ لکھا کریں، آقا حسنین کریمین کے ساتھ، آل و اصحاب کے ساتھ آپ خود تشریف لائیں۔ اب یہ دیوانگی ہے، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اپنی غمیوں اور شادیوں میں، اپنی رسموں میں کملی والے کے عشق کو غالب کرے، مقصد یہ ہے۔ کارڈ بھیجنا یہ میرے خیالات اور میرے عشق کی کیفیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک طرف شریک ہے، ایک طرف میرا ناک ہے، اور ایک طرف ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اس شادی میں میں نے کملی والے کو خوش کرنا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انہیں کہا یہ جمعدار ہے، انہیں کہا خوشی کا دن ہے، آج اس کو راضی کرو۔ کون؟ میراثی، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی۔ کون؟ ملازم، خوشی کا دن، راضی کرو۔ اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کملی والے کا ایلچی ہے، کملی والے کا سفیر ہے۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جب مجھے راضی کریں۔ اس نے کہا ہمارا ناک کٹ جائے گا، رواجوں کو چھوڑ کے کملی والے کی غلامی میں آئیں گے۔ تو یہ ہے ربیع الاول، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں کملی والے کی ادائیں، کملی والے کی سنت اور اس کی غلامی کو سامنے رکھنا۔ بعض اوقات بعض لوگ کسی شیخ کی اجازت کے بغیر یا اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، تو میں اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤں، ہمیں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص، مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا، یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے اتحیات ہے۔ لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اتحیات للہ
वस्सलावात वत्तय्यबात। बस यहाँ तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया। अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ए मेरे हबीब आप जब जाएंगे ना आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम। आप गौर करें। अच्छा अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता। हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया। अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ए मेरे हबीब आप जब जाएंगे ना आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम। आप गौर करें। अच्छा अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता। आप गौर करें। अच्छा अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता, नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता। आप गौर करें। अच्छा अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता।